السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانور کے تعلق سے سوال، ویسے یہ ایک عام سا سوال ہے، یہ تو بہت سارے مرتبہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کیسے ہوں یا کیا ہوں۔ شریعت مطہرہ نے جانور جو قربانی کے لیے فرمائے، جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ جو اپنے مال سے خریدا جاتا ہے یا گھر پر پالا جاتا ہے ان پالتو جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اس میں بکری، بھیڑ، دمبا، یہ چیزیں شامل ہیں چھوٹے جانوروں میں۔ بڑے جانوروں میں اونٹ ہے، بھینس ہے، یا دوسرے ممالک میں جو چیزیں ہیں وہ اپنے حساب سے، ہم اپنے ملک کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ ایک سال کی بکری ہو یا بکرا، بھیڑ یا بھینڈا، دمبا، دمبی، جو بھی ہو، بھینس وہ نر ہو یا مادہ، 2 سال اس کی عمر ہونا چاہیے۔ اونٹ 5 سال کا، وہ بھی نر ہو یا مادہ ہو۔ اونٹ میں بھی 7 حصے، بھینس میں بھی 7 حصے، لیکن بکرا، دمبا، بھیڑ یہ سب صرف ایک حصے کے لیے، ان کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ دتنا، کہتے ہیں کہ وہ دتا ہوا ہے کہ نہیں دتا ہوا، یعنی اس نے دانت نکلے یا نہیں نکلے۔ مقصد وہاں دانت دیکھنا نہیں ہوتا، مقصد وہاں عمر پہچاننا ہوتی ہے، اس لیے کہ بکرے اور بکری کے دانت 1 سال کے بعد ہی نکل آتے ہیں، تو اس سے یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کی عمر 1 سال کی ہو گئی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اس کے دانت دیکھ لیے جائیں۔ اسی طریقے سے بھینس، اس کے دانت 2 سال میں نکل جاتے ہیں، تو اس کے دانت دیکھ کر یہ عمر کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے دانت دیکھنا مقصد نہیں، وہاں عمر کا پہچاننا مقصد ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے حکم فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ذرا موٹے، تازے ہوں، اچھے ہوں، دیکھنے میں خوبصورت ہوں۔ اس لیے قربانی اس چیز کی جاتی ہے جو دل کو اچھی لگتی ہے۔ پاس کا پالا ہوا جو جانور ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے خریدے ہوئے جانور سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جانور کو انسان اپنے گھر میں پالتا ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہی چیز قربان کرنا چاہیے جو آپ کے دل کو زیادہ پیاری ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور قربانی سے چند روز پہلے نہیں، بلکہ اور جتنا وقت زیادہ ملے اس سے پہلے خرید لیے جائیں، تاکہ کچھ دنوں تک وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور آپ اس سے مانوس ہو جائیں، یعنی وہ آپ کو پہچاننے لگے، آپ سے رغبت رکھے اور آپ اس سے محبت کرنے لگیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ محبت والی چیز قربان ہو۔ اس کے لیے عیب کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اس کا عیب کوئی ایسے جیسے کان، سینگ ٹوٹا، عیب دار نہ ہو۔ وہ عیب دار میں مطلب کیا کہ اس کے چلنے میں عیب اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کو لنگ دکھتا ہو، کہ قربان گاہ تک نہ جا سکے۔ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا اگر ہے تو اتنا ٹوٹا ہوا نہ ہو جو مینگ تک ٹوٹ جائے۔ اگر اوپر کا حصہ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ قربانی جائز ہے، لیکن اگر مینگ تک سینگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ قربانی کے لائق نہیں۔ ایسے ہی کان کٹا ہوا، اگر تھوڑا سا کٹا ہے قربانی جائز، لیکن چوتھائی حصہ اگر اس کے کان کا کٹ گیا تو قربانی اس کی جائز نہیں۔ لیکن خصی جو بکرے ہوتے ہیں، خصی ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی نسل کو اعلیٰ بنانا مقصد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بکرا اچھا بنتا ہے، اس لیے خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ یا بیائی ہوئی بکری جس نے بچے جن دیے ہوں، وہ بھی اس کے لیے عیب نہیں ہے، اگر کوئی اور عیب اس میں اس کا تھن وغیرہ، اس کا عین وغیرہ سوکھا ہوا نہیں ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا ماداؤں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تھن کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس میں دودھ نہیں نکلتا، وہ عیب ہے۔ اس بکری کی، اس بھینس کی، اس اونٹنی کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا تھن یا کوئی عیب دار چیز اس میں شامل ہو۔ یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے وہ جانور جس میں کوئی عیب نہ ہو، بلکہ وہ محبوب ہوں، اچھے ہوں۔ ان جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کرنا چاہیے۔ مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنی محبوب چیزیں اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔